أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق اللہ العظیم. حضرات سامعین اور حضرات مشاہدین جو بھی اس وقت میرا بیان سن رہے ہیں اور جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ میں اسی موضوع کی تکمیل کرنے کی کوشش کروں گا جس کے بارے میں کل میری گفتگو تھی اور پرسوں بھی گفتگو تھی. اس موضوع کے سلسلے کی یہ تیسری کڑی ہے اور میں نے اس بات کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن پاک میں اور احادیث میں صحابہ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، اور خاص طور پر میرا خطاب ان طلباء سے ہے جنہوں نے مشکات پڑھی ہے، جنہوں نے شرح نخبۃ الفکر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھ لی ہے، جنہوں نے مقدمہ ابن صلاح پڑھا ہے، جنہوں نے مثلا امام سیوطی کی تدریب الراوی اور امام عراقی کی فتح المغیث اور امام سخاوی کی بھی فتح المغیث پڑھی ہے یا اس سے واقف ہیں، جنہوں نے حدیث میں تخصص کیا ہے اور حدیث اور علوم حدیث کے موضوع سے واقف ہیں. میرا اصلاً خطاب ان سے ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ پورے ملک میں بہت بڑی تعداد میں ہے، پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، ہندوستان میں، اور پھر وہ تمام مدرسین جو مشکات پڑھاتے ہیں یا علوم حدیث کی کوئی کتاب پڑھاتے ہیں. بات اصلاً ان سے ہو رہی ہے اور ان کے واسطے سے پھر دوسروں سے ہو رہی ہے جن کو وہ سمجھا سکتے ہیں. ایک ایسا موضوع ہے جس کو جذباتی طور پر حساس بنا دیا گیا ہے اور مغالطوں سے اس کو بھر دیا گیا ہے. نصوص قرآنی، نصوص نبوی یا تو ذہنوں سے اوجھل ہو گئے ہیں یا ان کے فہم میں رکاوٹیں ہیں. میں نے یہ بات تفصیل کے ساتھ بیان کر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کا لفظ دو مفہوم میں استعمال فرمایا. ایک مفہوم وہ ہے کہ جب حضرت خالد ابن الولید حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے بحث کر رہے تھے اور ان کو سخت الفاظ سے خطاب کر رہے تھے، اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن الولید سے کہا تھا، جو نہ صرف یہ کہ نو مسلم تھے اور حضور کے صحابہ میں داخل ہو چکے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ کہا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، تم جیسے لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تب بھی ان کے پاؤ بھر جو اور گیہوں کے برابر نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ خالد ابن الولید بھی صحابی ہیں نمبر 2 مفہوم میں، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور ان کی فہرست میں جو صحابہ ہیں جن میں سر فہرست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کو حضور کی رفاقت حاصل ہے، حضور کے ساتھ جن کا تعلق جانثاری کا وفاداری کا رہا، وہ حضور کے رفقا ہیں، وہ آپ کے معتمد علیہ ہیں، وہ آپ کی مجلس شورا کے افراد ہیں. ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام کو اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہے، ان کو سندیں دی. ان کے بارے میں یہ بات آپ نے حضرت خالد بن الولید سے کہی تھی. تو اس سے بات واضح ہو گئی کہ خطاب ایک صحابی کو ہو رہا ہے، لیکن صحابہ کے جس حلقے کے ایک فرد سے انہوں نے بحث کر رکھی تھی، اس کے اور اس جیسے صحابہ کے مقام کو آپ نے اس طرح بیان فرمایا. دوسری طرف عبداللہ بن ابی صحابی ہے اور اس کی پوری ٹیم صحابہ میں شمار ہوتی ہے. دلیل یہ ہے کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر جب یہ کہا کہ حضور مجھے اجازت دیجئے میں اس کی گردن اتار دوں، عبداللہ ابن ابی کی، کیونکہ حضور کے ساتھ بڑی گستاخیاں کرتا تھا، پیچھے بڑی باتیں کیا کرتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا ہے، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کروا رہے ہیں. یہیں سے بین طور پر معلوم ہو گیا کہ ایک طرف وہ صحابہ ہیں کہ جن کا اتنا بلند مقام ہے کہ خالد ابن الولید جیسے صحابہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں تو وہ ان کے پاؤ بھر اور آدھا سیر جو کے برابر نہیں ہے. اور ایک طرف وہ ہیں کہ جو حضور کو پیٹھ پیچھے گالیاں بکتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت بھی لگاتے ہیں، اور وہ بھی صحابی ہیں. اور وہ ایسے صحابی ہیں کہ حضور ظاہری طور پر ان کا اعزاز بھی کرتے ہیں، اکرام بھی کرتے ہیں، مشورے میں شریک کرتے ہیں. اور احد کی جنگ سے پہلے جو مشورہ ہو رہا تھا اس مشورے میں 1000 صحابہ تھے. تمام محدثین اور سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ 1000 صحابہ اس مشورے میں شریک تھے. جمعے کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد مشورہ ہوا، اور اس مشورے میں ایک رائے بزرگوں کی آئی، اور عبداللہ ابن ابی بھی وہی رائے دے رہا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام کی بھی وہ رائے تھی کہ ہم کو اپنے محلوں میں رہتے ہوئے کافروں کو گھسنے کا موقع دینا ہے اور پھر ان سے جنگ کرنا ہے. لیکن نوجوانوں نے یہ کہا کہ جنگ بدر میں جس طرح ہم باہر نکل کے گئے تھے اور جنگ کی تھے ویسے ہی ابھی بھی کریں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کی بات قبول فرما لی تھی، اور اس کے بعد یہی فیصلہ فرمایا تھا کہ اب یہ لشکر آگے بڑھے گا، اور احد پہاڑ کے دامن کو آپ نے طے فرما لیا تھا. تو اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کر 1000 صحابہ کو لے کر نکلے اور آدھا یہ راستہ طے کیا تھا، تو عبداللہ ابن ابی نے شور مچایا
اور یہ کہا کہ لونڈوں کی بات سنی گئی، ہم لوگوں کی بات نہیں سنی گئی، ہم لوگ نہیں جائیں گے اپنے کو مروانے کٹوانے کے لیے، اور چلو ہمارے لوگ چلیں۔ 300 لوگ عبداللہ ابن ابی کے ساتھ حضور کا ساتھ چھوڑ کر بغاوت کرتے ہوئے مدینے واپس آ گئے۔ یہ صحابہ تھے، اور قرآن پاک نے ان کے بارے میں سخت موقف کا اظہار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی جنگ نہیں چھیڑی، جبکہ بہت سے صحابہ کا یہ مطالبہ تھا کہ پہلی جنگ ان سے ہونی چاہیے، اور وہ پھر مدینہ منورہ میں رہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نہ جنگ سے پہلے ان کے خلاف کارروائی کی اور نہ جنگ کے بعد ان کے خلاف کارروائی کی، بلکہ ان کے سردار کے بارے میں جب حضرت عمر نے یہ کہا کہ اس کی تو گردن اڑا دینی چاہیے، تو فرمایا کہ نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے قتل کروا رہے ہیں۔ ایک ادنا سی سمجھ رکھنے والا طالب علم جانتا ہے کہ یہ بھی صحابہ ہیں اور وہ بھی صحابہ ہیں، اور دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے، ایمان اور کفر کا فرق ہے۔ اور یہ بھی میں نے اچھی طرح واضح کر دیا تھا کہ مدینہ منورہ میں ایک طرف مسلمان تھے، ایک طرف یہودی تھے، بیچ کی کوئی الگ قوم نہیں تھی، کوئی الگ مذہب کے لوگ نہیں تھے، کوئی الگ افراد نہیں تھے کہ جو حربی ہوں، جن کے ساتھ حضور کا معاملہ محاربین والا ہو کہ وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، لہذا ان کے ساتھ وہ معاملہ۔ حضور کا معاملہ سب کے ساتھ، یہودیوں کو چھوڑ کر جیسے مسلمان تھے، جتنے مسلمان تھے، وہ عبداللہ ابن ابی کے ٹولے کے ہوں یا اور بہت سی چیزیں ان کے ساتھ وابستہ ہوں، حضور کا معاملہ سب کے ساتھ نرمی کا تھا، رواداری کا تھا، مکارم اخلاق کا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ ان میں ایک سے ایک فتین ہیں، ایک سے ایک سیاہ دل کے اور سیاہ کرتوتوں کے ہیں۔ اور آپ اپنی تقریروں میں اس پر بات بھی فرماتے تھے، قرآن پاک کی آیتیں تو کچا چٹھا بیان کرتی ہی رہتی تھی، لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ ان کے محلے الگ کروا دیا جائیں، کالونیاں الگ کروا دی جائیں، ان کے اور مخلص مسلمانوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے، یہ نہیں کیا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت نقل کرتے ہیں جس میں حضرت عمر نے حضور سے مطالبہ کیا تھا کہ میں اس کی گردن اتار دوں، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرواتے ہیں۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کا تذکرہ کیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 4905، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے، ان کے ہاں حدیث کا نمبر ہے 6748۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت ام سلمہ اور دیگر صحابہ روایت کرتے ہیں کہ محشر کے عالم میں میری حوض کوثر پر میرے صحابہ میں سے بہت سے ایسے لوگ حاضر ہوں گے جن کو فرشتے وہاں سے ہٹا دیں گے اور حوض پر حاضر نہیں ہونے دیں گے۔ میں انہیں دیکھوں گا اور کہوں گا میرے صحابہ، میرے صحابہ، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کام کیے، تو میں کہوں گا دور ہو، مجھ سے دور ہو، یعنی اس وقت پھر حضور کا غضب ان کے خلاف بھڑک جائے گا۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 6212۔ امام مسلم نے بھی یہ حدیث ذکر کی ہے، ان کے ہاں حدیث کا نمبر ہے 2290۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، جیسے اوپر والی متفق علیہ حدیث، وہاں بھی آپ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، یہاں بھی آپ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا۔ حضرت زید ابن وہب، حضرت حذیفہ اور دیگر حضرات سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے متعدد لوگوں کے نفاق کے بارے میں حضرت حذیفہ کو مطلع کر دیا تھا، لہذا جب ان میں سے کسی کا جنازہ آتا تو حضرت حذیفہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے
حضرت عمر اپنے دور میں ان کو حاضر نہ دیکھ کر خود بھی اس کی نماز نہیں پڑھتے تھے، بقیہ صحابہ اس کی نماز پڑھتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے المطالب العالیہ میں اس حدیث کا صحیح سند کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، اور جلد نمبر 14 ہے، حدیث نمبر 702 ہے۔ کنز العمال میں بھی یہ حدیث 13ویں جلد میں 344 نمبر کے ساتھ آئی ہے۔ امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس کا ذکر کیا ہے، جلد نمبر 11 حدیث نمبر 646۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے، کیا میں تو نہیں ہوں ان میں سے جن کے نام حضور نے آپ کو بتائے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ کہتے تھے کہ نہیں، آپ نہیں ہیں، لیکن آئندہ آپ کے بعد میں کسی کو اب یہ نہیں بتاؤں گا کہ کس کا نام ہے کس کا نام نہیں۔ اسی مضمون کی روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں وہ بھی ہوں گے جو مجھ سے جدا ہونے کے بعد کہیں پر یہ ہے کہ مرنے کے بعد نہ مجھے دیکھیں گے نہ میں ان کو دیکھوں گا۔ حضرت عمر نے بڑی گھبراہٹ میں حضرت ام سلمہ سے پوچھا کہ میں تو ان میں سے نہیں ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، لیکن اب میں کسی اور کو نہیں بتاؤں گی، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں جلد نمبر 6 میں حدیث ذکر کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 290۔ امام بزار نے اپنی مسند میں اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے، جلد نمبر 3 حدیث نمبر 172، اور اسی طرح حدیث نمبر 2496 بھی اسی پر مشتمل ہے۔ امام طبرانی نے اس حدیث کا ذکر کیا ہے ان کے معاجم میں سے 23ویں جلد میں حدیث نمبر 319 اور حدیث نمبر 394 اور حدیث نمبر 941۔ امام اسحاق ابن راہویہ نے اپنی مسند میں یہ حدیث بیان کی ہے، جلد نمبر 4 حدیث نمبر 215۔ امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں یہ حدیث بیان کی ہے، جلد نمبر 12 حدیث نمبر 436۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جو رازدار رسول ہیں اور جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتائے تھے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان سے روایت ہے کہ سفر تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں، یعنی جو سفر میں ساتھ تھے، 12 منافق۔ یہ حدیث امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح میں ذکر فرمائی ہے، حدیث کا نمبر ہے 5113۔ غرض کہ اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں، اور جب یہ حدیثیں ہیں اور صحیح سندوں سے منقول ہیں اور بخاری میں ہیں اور مسلم میں ہیں اور مسند میں ہیں اور دیگر کتب حدیث میں ہیں، اور یہ حدیثیں اپنی جگہ پر ہیں، تو اب آئیے آپ دیکھیے کہ کیا حدیثوں میں تضاد ہے۔ ایک طرف تعریفی جملے ہیں اور اچھے کلمات ہیں اور مجمل طور پر صحابہ کی تعریف ہے، اور ایک طرف ان کے نفاق کا تذکرہ ہے، ان کی سازشوں کا تذکرہ ہے، کیونکہ سفر تبوک میں تو بڑی بھیانک سازش تیار کی تھی ان صحابہ نے جو حضور کے ساتھ گئے تھے، ان میں 12 کا تذکرہ حضور نے فرمایا۔ اور اصح السیر سے میں نے یہ بات دکھائی بھی تھی کہ اصح السیر میں حضرت حذیفہ ابن الیمان سے ان کے نام بھی بیان کیے گئے ہیں۔ تو بہرحال یہ بڑی خطرناک قسم کے لوگ تھے جن کی پلاننگ تھی کہ پہاڑی پر جس وقت حضور جا رہے ہوں گے تو ہم لوگ اچانک رات کے اندھیرے میں حضور کو دھکا دے کر وادی میں گرا دیں گے اور اس طرح ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ قتل کی سازش کے مجرم تھے، جن کو حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ میں، یعنی اس سفر کی بات کر رہے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ جو 300 بھگوڑے تھے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ جنہوں نے احد کے موقع پر بغاوت کی تھی، یہ 300 تھے، 1000 میں 300،
جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر موٹا موٹا ایک اوسط نکالا جائے تو مدینہ منورہ کی آبادی میں جو صحابہ تھے، ظاہر ہے کہ جو سب مسلمان تھے، کوئی غیر مسلم نہیں تھا، یہودیوں کو چھوڑ کر مدینے میں کوئی غیر مسلم نہیں تھا، سب مسلمان تھے۔ اور اگر تعریف یہ ہے صحابی کی کہ جو مسلمان تھا اور اس نے حضور کے ایک مرتبہ بھی دیکھ لیا تو وہ صحابی ہے۔ اور یہاں تو حضور خود اپنی زبان سے بتا رہے ہیں حذیفہ کو میرے صحابہ میں یہ منافق ہیں، اور سفر تبوک میں بتا رہے ہیں میرے صحابہ میں یہ 12 منافق ہے، اور وہ منافق بھی بڑے سازشی خطرناک۔ اور اسی طرح حضور کے وہ صحابہ تھے جو سفر تبوک سے پہلے آپ کے پاس آئے تھے کہ ایک مسجد ہم لوگوں نے بنائی ہے، ہم چاہتے ہیں حضور اس میں نماز پڑھ دیں، وہ بھی صحابہ تھے۔ حضور نے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ میں سفر سے واپس آ کر تمہارے یہاں نماز پڑھ دوں گا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البراءت کی آیتیں نازل فرما کر اس سے روک دیا، اور یہ حکم فرمایا گیا کہ اس اڈے کو جو سازش کا اڈا ہے جلوا دیا جائے، یعنی مسجد جلا دی گئی۔ یہ سیرت کے وہ واقعات ہیں جن کے بارے میں کسی کو بھی شک و شبہ نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بیانات ہیں، یہ حدیثیں ہیں جن میں لفظ صحابہ کا استعمال ہے، جس سے بالکل بین طور پر ثابت ہو گیا کہ صحابہ میں مخلص بھی تھے، غیر مخلص بھی تھے، اور مومن بھی تھے، اور منافق بھی تھے جو مسلمان تھے، کیونکہ ان کو اسلام سے نہیں خارج کیا گیا تھا، ملت سے خارج نہیں کیا گیا تھا، حضور نے جوڑ کے رکھا تھا، سب مدینہ منورہ میں رہ رہے تھے، سبھی مسلمان تھے، اور قرآن پاک میں ان کے تذکرے ہیں۔ میں نے یہ بات بھی بڑی وضاحت سے بیان کی تھی کہ مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں آپ کو ایک آیت بھی منافقوں کے بارے میں نہیں ملے گی۔ آپ سورۃ الانعام پڑھ لیجئے، سورۃ الاعراف پڑھ لیجئے، آپ سورہ یونس پڑھیے، سورہ ہود پڑھیے، سورہ حجر پڑھیے، سورہ نحل پڑھیے، جو مکی دور کی صورتیں ہیں وہاں کہیں نفاق کا سراغ نہیں ملے گا۔ لیکن مدینہ منورہ میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور اسلام پورے مدینے میں پھیل گیا، اسلام قبول کر لیا گیا۔ اب یہودی تھے اور مسلمان تھے، لیکن پہلے ہی مرحلے سے عبداللہ ابن ابی جو جل بھن کے کباب ہو گیا اور حضور کا حاسد ہو گیا، اور اس کے ٹولے کے لوگ قبیلہ خزرج کے، کچھ قبیلہ اوس کے جو اس کے ساتھ تھے، وہ تھوڑے ہی عرصے میں اپنے اعمال سے کھلتے چلے گئے۔ لیکن باوجود اس کے کہ احد کے موقع پر انہوں نے فوجی بغاوت کی، اور باوجود اس کے کہ وہ خفیہ تعلقات یہودیوں سے رکھتے تھے، اور باوجود اس کے کہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے، ان کو ملت سے خارج نہیں کیا گیا، ان کو اسلام سے نہیں نکالا گیا، لیکن ان کا کچا چٹھا قرآن نے اس طرح بیان کر دیا کہ نام نہیں لیے اور فوٹو نہیں پیش کیے، لیکن پہچاننے میں دشواری نہیں باقی رہ گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اپنی حدیثوں میں ان کے اوصاف، ان کے کردار، ان کے حالات کو مختلف اسالیب میں بیان فرمایا۔ اس موضوع پر انشاءاللہ میری گفتگو ہوگی، لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانفال، سورۃ النور، سورۃ الاحزاب، سورۃ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات، سورۃ الحدید، سورۃ المجادلہ، سورۃ المنافقون، یہ صورتیں ہیں جن میں منافقوں کے تذکرے ہیں، اور ان صورتوں میں منافقوں کے جو تذکرے ہیں ان سے آپ یہ سمجھ لیجئے، پھر خیال رکھیے گا، منافق الگ قوم کا نام نہیں ہے، الگ مذہب والوں کا نام نہیں ہے، یہ مسلمان ہیں۔ حضور ان کو صحابہ دوسرے معنی میں استعمال کر رہے ہیں، ان کے لیے لفظ صحابہ کا استعمال کر رہے ہیں، حدیثیں ان کے لیے صحابہ کا لفظ استعمال کر رہی ہیں، قرآن پاک بیان کر رہا ہے واضح طور پر کہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے پاس آتے ہیں، ملتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور کسمساتے ہیں، اور بہت سی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ قرآن نے ان صحابہ کو، جن کے بارے میں حضور کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ میں منافقین ہیں، جن کا کردار آپ نے احد کے موقع پر بہت وضاحت کے ساتھ دیکھا ہے، اب یہ دیکھیے کہ حضور کے قرآن پاک ان کے بارے میں کیا بات بیان کر رہا ہے۔ اب قرآن پاک کی آیت 8 سے 20 تک، یعنی سورہ بقرہ کی بالکل شروع میں اللہ تعالیٰ نے
تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ایک مخلص صحابہ کا، ایک کامیاب صحابہ کا، ایک ان صحابہ کا کہ جو زبان پر تو اسلام 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 رکھتے ہیں اور حضور کے پاس آ کر اپنی باتیں پیش کرتے ہیں، اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کی خفیہ کارروائیاں بھی ہیں، ان کا غلط کردار بھی ہے، اور وہ دربار نبوی میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، ان کو حضور کافر نہیں قرار دے رہے ہیں، وہ مکے والوں کا ایک حصہ نہیں ہے، وہ حربیوں کا ایک دھڑا نہیں ہے، مسلمان ہیں، صحابی ہیں۔ اب ایک طرف آپ دیکھیے کہ صحابی جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک مرقع پیش کر رہا ہے، ان کے جو مخلص افراد ہیں، اور پھر ان کا مختصر سا تعارف کرا رہا ہے جو کٹے کافر ہیں، جو کافر ہیں اور جو مکہ مکرمہ میں تھے اور پورے جزیرۃ العرب میں تھے، مختصر سا ان کا تعارف ہے، اور تفصیلی تعارف ان مسلمانوں کا ہے جو حضور کے صحابہ میں شمار ہو رہے ہیں اور حضور کے پاس آ رہے ہیں، ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور حضور کے مکارم اخلاق سے مستفید ہو رہے ہیں۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، الف لام میم، یہ ہے وہ عظیم کتاب جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، یہ مکمل ہدایت نامہ ہے جس سے وہ لوگ مستفید ہوں گے جو دنیا و آخرت کی تباہی سے اپنا بچاؤ اور تحفظ چاہتے ہیں، جو غیب پر یعنی ان حقائق پر جن کو نہ دیکھا اور نہ اپنے حواس سے محسوس کیا، نبی کی تصدیق کی بنیاد پر ایمان لاتے ہیں اور نماز صحیح طور پر صحیح نیت اور مقصدیت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور جو بھی نعمتیں ہم نے انہیں دے رکھی ہیں ان میں سے خرچ کرتے ہیں، ان کی زکوٰۃ اور ان کا حق ادا کرتے ہیں، اور جو ان سب باتوں پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئیں اور آپ سے پہلے نازل کی گئیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی راہ ہدایت پر گامزن ہے اور وہی کامیاب و کامران۔ اب دوسری طرف سرکش کفار و مشرکین کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، جو لوگ منکر، احسان ناشناس، کٹے کافر، ضدی اور انادی ہیں، ان کے لیے برابر ہے، آپ انہیں آگاہ کریں، خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ماننے والے نہیں، ان کے دلوں اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑی سنگین سزا ہے۔ اب وہ صحابہ کے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ یہ منافق ہیں، ہمارے صحابہ میں بہت سے منافق ہیں، اور عبداللہ ابن ابی کے ٹولے کے لوگ خاص طور پر، اور یہ سب حضور کی مجلس میں حاضر ہونے والے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ماننے والے نہیں، یعنی دل کی حقیقت اللہ جانتا ہے، ظاہر میں وہ مسلمان ہیں، حضور نے ان کا اسلام قبول کر رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے میں لگے ہیں، اپنی حماقت میں وہ ایسا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور و احساس بھی نہیں، ان کے دل روگی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کو ان کے جھوٹ، غلط بیانیوں اور بدعمالیوں کی بنا پر دردناک سزا دی جائے گی۔ اور ان سے جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں بگاڑ مت پیدا کرو، یہ کیا تماشے تم نے کر رکھے ہیں، نبی کے پاس آتے ہو تو ہاتھ چومتے ہو یا بالکل بچھے جاتے ہو اور پیچھے کچھ اور کرتے ہو، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ حالات اور ماحول مت خراب کرو، تو جواباً کہتے ہیں کہ ہم تو حالات و ماحول کو درست کر رہے ہیں۔ صاف معلوم ہو جانا چاہیے کہ وہ مفسد ہیں، کرپشن کے یہی ذمہ دار ہیں، لیکن انہیں اتنا بھی احساس نہیں کہ ان کا نفاق پہچانا جا رہا ہے۔ اور ان سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے یعنی نبی کے سچے صحابہ نے مانا تم بھی مانو، تو جواب میں بڑی بے شرمی سے کہتے ہیں کیا ہم ان احمقوں کی طرح ہر بات تسلیم کر لیں؟ یہ ہیں تھالی کے بیگن، یہ ہیں چھپے ہوئے لوگ جنہوں نے اوپر تو اپنی زبان سے اسلام کا اظہار کر رکھا ہے۔ فرمایا واضح ہو جانا چاہیے کہ حقیقت میں احمق اور ابلہ تو یہی ہیں، لیکن ادراک سے محروم۔ یہ لوگ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں، یعنی تمام مسلمانوں کے بیچ میں رہتے ہیں، ان کے درمیان رہتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، تو اپنے بارے میں کہتے ہیں ہم مومن ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے یعنی یہودیوں سے ملتے ہیں، خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں، باطل طاقتوں کے سربراہوں سے ملتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کو یہ جو ملے سلے ہیں ان کو بیوقوفوں ان بیوقوفوں کا ہم مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اور اس نے ان کو اپنی سرکشی اور طغیانی میں بھٹکتے رہنے کی چھوٹ دے رکھی ہے اور ان کی رسی دراز کر رکھی ہے۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت بیچ کر گمراہی خرید کر رکھی ہے۔ نہ ان کی چالاکیوں اور مکر و فریب کی یہ تجارت ان کو نفع دے رہی اور نہ ہدایت سے ان کا کوئی تعلق۔ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی نے آگ روشن کی اور جب آگ سے ارد گرد کا ماحول روشن ہوا تو اللہ نے ان کی آنکھوں کی روشنی سلب کر لی اور تاریکیوں میں اس طرح چھوڑ دیا کہ کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، نہ اندھیرے سے پلٹ کر آ سکتے ہیں، نہ کسی بات کا صحیح جواب دے سکتے ہیں۔ یا یوں سمجھیے کہ اوپر سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہے جس کے ساتھ تاریکیاں ہیں، کڑک ہے، چمک ہے، اور یہ کڑکدار بجلی کے گرنے کے خوف اور موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان منکروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی کی چمک ان کی بصارت اشک لے جائے گی۔ جب روشنی ہوتی ہے تو یہ چند قدم چل لیتے ہیں اور جب تاریکی ہوتی ہے تو ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت و بصارت چھین لیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیات کریمہ آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 20 تک ہے۔ اب آئیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 کھولیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 کھولیے اور یاد رکھیے کہ سورہ آل عمران کا جو ابتدائی حصہ ہے 80-85 آیتوں تک، یہ اس وقت اترا تھا جب نجران کا ایک عیسائی وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا۔ اس وقت وہ آیتیں اتری جنہوں نے عیسائیت کا کچا چٹھا بیان کیا، اور اس کے بعد والی جو آیتیں ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ سے لے کر سورہ کے آخر تک یہ جنگ احد کے بعد اتری، اور جنگ احد ہی ہے وہ جنگ جس میں مشورے کے بعد جب حضور پاک علیہ السلام 1000 صحابہ کو، خوب یاد رکھیے گا اور ساری کتابیں سیرت کی کھول کے بیٹھ جائیے، 1000 صحابہ کو لے کر نکلے تھے تو مقام شوط پر جب پہنچے تھے تو عبداللہ ابن ابی کی نعرے بازی اور بغاوت کے نتیجے میں اس کے ساتھ اس کے چیلے چپاٹے 300 صحابہ حضور کو چھوڑ کر واپس آ گئے تھے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ جو عمل اس طرح کے لوگوں نے کیا جو حضور کی خدمت میں بھی آ رہے ہیں اور حضور کا دیدار تو سینکڑوں ہزاروں مرتبہ کر رہے ہیں، مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، حضور کا کھانا کھا رہے ہیں، عنایتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، ظاہری طور پر نماز میں بھی شریک ہیں، ان لوگوں کے بارے میں یہ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ کیا کیا کہتا ہے، کیونکہ اسی سے باتیں سمجھ میں آئیں گی اور حقیقت پہچانی جائے گی۔ اب دیکھیے سورہ آل عمران میں جو بیانات ہیں مختلف طبقات کے، ایک طرف وہ ہیں جو مخلص ہیں، جانثار ہیں، جنہوں نے احد میں ایسے منظر جانثاری کے پیش کیے کہ آسمان نے شاید ویسے منظر نہ دیکھے ہوں گے، اور ایسے بھی ہیں جو کسمسائے، ایسے بھی ہیں جو فرار اختیار کرنے پہ مجبور ہوئے، ہر طرح کے لوگ تھے۔ فرمایا اس وقت کی صورتحال کو یاد کرو جب تم بھاگ رہے تھے اور پیچھے مڑ کر دیکھنے کو تیار نہیں تھے، اور پیغمبر پچھلی صفوں میں تمہیں آواز دے رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ حضور کے ساتھ یہ صحابہ 700 جو بچ گئے تھے، 300 تو بھاگ گئے تھے، اب انہی کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ نتیجتاً غم بالائے غم میں تم مبتلا ہوئے۔ مقصد ان آزمائشوں کا یہ تھا کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے یا جو مصیبت آئے اس پر غمزدہ مت ہو، رنج و غم کی کیفیت تمہاری ہمت نہ توڑ دے، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ پھر اللہ نے گھٹن کی حالت کے بعد راحت و عافیت کے لیے تم پر اونگ طاری کر دی، جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھائے جا رہی تھی، کچھ لوگوں پر اونگ کی کیفیت تھی، یہ اللہ کی طرف سے نوازے گئے۔ اور ایسے بھی لوگ تھے جن کی جانوں کے لالے پڑے تھے، وہ اپنی جانوں کی فکر میں پریشان تھے اور اللہ کے بارے میں ناحق جاہلیت کے خیالات اور گمان دل میں لا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کیا ہمارے ہاتھ میں کچھ اختیار نہیں؟ ان سے کہہ دیجئے کہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ آپ سے وہ باتیں نہیں کہتے جو اپنے جی میں چھپائے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہماری کچھ بات چلتی تو ہم نہ یہاں مارے جاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ان کی ہو رہی ہے۔ 300 بھگوڑے بھاگے، 1000 صحابہ میں سے 300 تو فرار اختیار کر کے پہلی چلے گئے بغاوت کر کے، اب 700 جو رہ گئے، جو جنگ میں شریک ہیں، جن کو نبی پکار رہے تھے اور بھگدڑ کی حالت میں تھے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس پر غور فرمائی، کیونکہ اللہ ہی کی بات اصل بات ہے۔
تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات چلتی تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ ان سے کہیے اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کا قتل ہونا لکھ دیا گیا ہے وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف چاروں ناچار نکل پڑتے، اور یہ مقصد بھی تھا کہ اللہ تمہارے سینوں میں کیا ہے اس کو جانچ لے اور تمہارے دلوں میں جو کچھ تھا اس کو صاف کر دے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ سینوں میں کیا چھپا رکھا ہے۔ جس دن دو گروہوں کی مڈ بھیڑ ہوئی تھی اس دن جن لوگوں نے پیٹ پھیری تھی حقیقت میں شیطان نے ان کو ان کے بعض اعمال کی وجہ سے پھسلا دیا تھا، اور اللہ نے انہیں معاف کیا۔ جو بھی چوٹ لگی پھر اللہ نے انہیں معاف کیا، بے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ گھبرا گئے تھے، ہمت ٹوٹ گئی تھی اور وہ میدان چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کے بارے میں اللہ یہ فرما رہا ہے۔ آگے مزید سنیے، اے ایمان والو، کافروں کا رویہ نہ اختیار کرو جو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں جب وہ سفر پر نکلتے ہیں یا اسلامی جنگ میں شریک ہوتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ ان کے یہ تبصرے ان کے دلوں کے لیے حسرت و افسوس کا ذریعہ بنے۔ حالانکہ اللہ ہی جلاتا ہے اور اللہ ہی مارتا ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب اچھی طرح واقف ہے۔ آیت نمبر 156 تک۔ اب آئیے پھر آیت نمبر 164 کھولیے، دیکھیے کہ اللہ کیا فرماتا ہے۔ اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ان کے درمیان ایک پیغمبر برپا فرمایا، وہ ان کے سامنے آیت الہی پڑھتے ہیں، ان کی تربیت و اصلاح فرماتے ہیں۔ یہ تو پیغمبر کا بیان ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کیا بات ہے کہ جب تم پر ایک مصیبت آئی، جبکہ دوہری مصیبت تم دوسروں پر ڈال چکے تھے، یعنی تمہارے احد میں 70 افراد شہید ہوئے اور بدر میں کفار کے 70 افراد مارے گئے تھے اور 70 گرفتار کیے گئے تھے، تو تم کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا؟ کہہ دیجئے کہ یہ تمہاری وجہ سے ہوا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن دونوں گروہوں میں معرکہ ہوا تو جو مصائب تم پر آئے اللہ کے حکم سے آئے، تاکہ اللہ اس حقیقت کا اظہار فرما دے کہ مومن کون ہے اور منافق کون، اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میں نے آزمائش کی جن سے کہا گیا تھا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور دفاع و مقابلہ کرو، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جنگ کا علم ہوتا تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ وہ لوگ تھے جو مدینے سے نکلے ہی نہیں تھے، اور باقی مدینے سے نکلے تھے اور آدھے راستے سے بغاوت کر کے چلے گئے تھے، تو اللہ کے الفاظ اتنے سخت ہیں کہ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا۔ منافقوں کے بارے میں دو رائے تمہارے درمیان کیوں ہیں؟ خدا نے ان کو اپنی گندگی میں پلٹ دیا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ یہ تو ان کا حال ہے۔ یہاں وہ لوگ ہیں جو نہیں شریک ہوئے تھے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اپنے منہ سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں، اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ کیا چھپا رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا تھا جبکہ خود بیٹھے رہے تھے کہ وہ اگر ہماری مانتے تو نہ مارے جاتے۔ جو 70 شہید ہوئے انہوں نے ہماری نہیں مانی، ہماری مان لیتے، محمد کی نہ مانتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہیے کہ اگر واقعہ یہی ہے جیسا تم بیان کر رہے ہو تو اب اپنی موت نہ آنے دینا۔ پھر آگے چلیے، سورۃ النساء کھول لیجئے اور آیت نمبر 60 کھولیے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 کھولیے، دیکھیے فرمایا آیت نمبر 60 سورۃ النساء، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعوے کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا وہ اسے مانتے ہیں، وہ اسے مانتے ہیں، یعنی وہ مسلمان ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے صحابی ہیں، اور چاہتے یہ ہے کہ طاغوت جاہلانہ اور کافرانہ نظام کی طرف اپنے مقدمات میں رجوع کریں۔ مسئلہ کوئی پیش آتا ہے تو اس وقت وہ قرآن سے فرار اختیار کرتے ہیں جبکہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے کہ آج تو بے شمار لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جو اللہ کی عدالت میں نہیں جانا چاہتے، اپنا سر پھوڑتے ہیں کافرانہ عدالتوں میں۔ تو بہرحال یہ ایسا نہیں کہ وہ آج پیدا ہو گئے ہیں، عہد نبوی میں بھی جو حضور کے صحابہ میں شمار ہو رہے ہیں، حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، مجلس میں بھی بیٹھ رہے ہیں، اللہ ان کے بارے میں کہہ رہا ہے جو کہتے ہیں کہ بھئی وہ مانتے ہیں جو کچھ آپ پر نازل ہوا اور آپ سے پہلے جو نازل ہوا۔
اور چاہتے ہیں کہ طاغوت کی طرف اپنے مقدمات میں رجوع کریں، جبکہ حکم یہ ہے کہ ان کا انکار کیا جائے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو بھٹکا کر دور نکال دے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے نازل کردہ قانون کی طرف اور رسول کی طرف، یعنی انہیں اسلامی عدالتوں اور قرآن و حدیث کی بنیاد پر فیصلوں کی دعوت دی جاتی ہے، تو آپ ان منافقین کو دیکھیں گے کہ یہ آپ سے کترا کر نکل جائیں گے۔ یہ وہی لوگ جو ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور حضور کی خدمت میں حاضر بھی ہو رہے ہیں، بیان ان کا ہو رہا ہے، یہ آج کے دور کے لوگوں کا بیان نہیں ہو رہا ہے، یہ مکے اور جزیرۃ العرب کے کافروں اور مشرکوں کا بیان نہیں ہو رہا، مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ اور جو بھی مسلمان ہے اس کا ظاہری طور پر ہی اسلام کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو اس کا حال یہ ہے کہ جب مسئلہ عدالتی فیصلے کا آتا ہے تو ادھر ادھر وہ کتراتا ہے۔ پھر فرمایا پھر ان کا کیا حال ہوتا ہے جب ان پر کوئی مصیبت اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، تو یہ آپ سے آ کر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بہتری اور آپس میں جوڑ کا تھا۔ نبی کے پاس آ کر قسم کھا کر یہ بیان دیتے ہیں۔ قرآن بتا رہا ہے یہ دور دراز کے کافر و مشرک نہیں، مسلمان ہیں، حضور کے مرید ہیں، ظاہری طور پر حضور کے سامنے بچھے جاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں اور عزت و احترام کرتے نظر آتے ہیں، یہ سب دکھاتے ہیں۔ تو فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے، تو یہ آپ سے آ کر، اے نبی آپ سے آ کر قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بہتری اور آپس میں جوڑ کا تھا۔ ان لوگوں کے دلوں کا حال اللہ خوب جانتا ہے، اور وہی اللہ ہے جس نے نبی کو بذریعہ وحی ان کے نام بتا دیے، اور نبی نے خفیہ طور پر حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کو نام بتا دیے، فرمایا کہ اظہار مت کرنا، ہمارے گھروں میں ہے یا ہمارے ماحول میں ہے یا ہماری مسجد میں ہے۔ فرمایا ان لوگوں کے دلوں کا حال اللہ خوب جانتا ہے، ان سے گریز کیجیے اور نصیحت بھی کیجیے، ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں تک پہنچے۔ آیت نمبر 63 ہوئی۔ آگے پھر فرماتا ہے، ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا کہ بحکم الہی اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ لوگ جب خود اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھتے ہیں، گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں، تو اگر یہ آپ کے پاس آتے اور اللہ سے دعائے مغفرت کرتے اور رسول بھی ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے، تو اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن یہ آپ کے پاس نہیں آتے، یہ اپنی دنیا میں رہتے ہیں، تو آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے جب تک اپنے تمام جھگڑوں میں آپ کو حکم و قاضی نہ مان لیں۔ بیان کس کا ہو رہا ہے؟ پھر یاد رکھیے، حضور کے دور کے مسلمان، حضور جن کو صحابی شمار کر رہے ہیں لغوی اعتبار سے، اور یہ صحابہ میں شمار کیے جا رہے ہیں، بیان ان کا ہو رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ایمان سے محروم رہیں گے۔ اسلام تو ظاہر ہے ان کا قبول کیا جا رہا ہے، مسلم معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ جب تک تمام جھگڑوں میں آپ کو حکم و قاضی نہ مان لیں اور اس کے بعد آپ کے فیصلے کے سلسلے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی اور ناگواری محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم نہ کر دیں۔ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ جان کی بازی لگاؤ یا اپنے گھر بار چھوڑ دو، تو کم ہی لوگ اس پر عمل کرتے، حالانکہ اگر وہ ان ہدایات پر عمل کریں تو ان کے حق میں بہتر ہو اور ان کے ایمان کی مضبوطی اور پختگی کا انتظام ہو۔ پھر آئیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 72 پڑھیے۔ اے ایمان والو، چوکنا اور تیار رہو اور الگ الگ دستوں اور پورے لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے نکلو۔ تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، تم میں سے، خوب غور فرمائیے گا ایک ایک لفظ پر۔ اللہ فرما رہا ہے نبی سے مخاطب کرتے ہوئے، فرما رہا ہے تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمت پست کرتے ہیں، بس پھر اگر تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کا فضل ہوا کہ میں شریک نہیں تھا، اور اگر تمہیں فائدہ ہوتا ہے، مال غنیمت حاصل ہوتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں گویا پہلے سے تو تمہارے درمیان کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتا اور بڑی کامیابی حاصل کرتا۔ یہ ان کا کردار ہے، جس کردار کو قرآن کھول کھول کے بتا رہا ہے۔
اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور بھی بتا رہے ہیں کہ میرے صحابہ میں ایک ٹولہ ہے، ایسے لوگ موجود ہیں۔ قرآن اس کو اس طرح بیان کر رہا ہے اور ان کے جو اوصاف ہے وہ ذکر کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 81 دیکھیے، ان کی کارستانیاں، یہ جو مسلمان ہیں اور حضور کی خدمت میں آنے والے ہیں، اور حضور کی زبان سے بھی لفظ صحابہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ ظاہری اعتبار سے یہ ساتھ ہیں۔ فرمایا، اللہ فرماتا ہے، آیت نمبر 81 دیکھیے سورۃ النساء کی، یہ اطاعت کی باتیں کرتے ہیں اور جب آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں، جب آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں، آپ کے پاس آتے ہیں، ملتے ہیں، بڑے مرید بن کے آتے ہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو راتوں کو آپ کے فرمان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور اللہ ان کی سازشوں کو نوٹ کرتا ہے۔ آپ ان کو منہ نہ لگائیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ ہی کارساز، وہی کافی۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں حضور نے حضرت حذیفہ ابن الیمان کو بتایا تھا۔ یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، اگر اللہ کے پاس سے وہ قرآن نہ آیا ہوتا تو اس میں بہت اختلاف اور تضاد پاتے۔ انہیں جب کوئی بات امن و سلامتی یا خوف و بد امنی کی معلوم ہوتی ہے تو لے اڑتے ہیں، حالانکہ اگر اس کو رسول کے پاس پیش کرتے، یہ صحابہ اگر اس کو رسول کے پاس پیش کرتے اور ذمہ داروں تک پہنچاتے تو جو اس کے مطلب کو سمجھ سکتے تھے اور اس کے سرچشمے کا پتہ لگا سکتے تھے وہ حقیقت حال کو جان لیتے۔ اب اگر اللہ ہی کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تمہاری اکثریت شیطان کے چکر میں پھنس جاتی۔ آیت نمبر 88 کھولیے، دیکھیے اللہ فرماتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں اختلاف رائے کے شکار ہو رہے ہو؟ احد میں جو بغاوت کی تھی عبداللہ ابن ابی کے ٹولے نے، جو صحابہ تھے 1000 مسجد میں بیٹھے ہوئے، ان میں سے جنہوں نے بغاوت کی، فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں اختلاف رائے کے شکار ہو رہے ہو؟ اللہ نے ان کی حرکتوں کی وجہ سے ان کو اپنی گند میں پلٹا دیا ہے۔ کیا تم انہیں ہدایت دے سکتے ہو جن کو اللہ ہی نے بھٹکتا چھوڑ دیا؟ اور جسے اللہ ہی گمراہی میں چھوڑ دے تم اس کو راستہ نہیں دکھا سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کفر کیا تم بھی کفر کرو۔ یہاں پر کفرن دون کفرن جیسے بخاری میں بیان کیا گیا، اور قرآن میں بھی ہے، ایک نافرمانی کے معاملے میں ناشکری کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کفر استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ملت سے اخراج نہیں ہے، کیونکہ ملت سے ان کا اخراج نہیں کیا گیا۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں جیسے انہوں نے کفر کیا، یعنی جو بدماشیاں وہ کر رہے ہیں تم بھی کرو تاکہ تم دونوں برابر ہو جاؤ۔ اس لیے جب تک یہ، پھر غور فرمائی، اس لیے جب تک یہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کریں، جب تک یہ صحابہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کریں، ان کو اپنا دوست اور ساتھی نہ بناؤ۔ اگر یہ حق قبول نہ کریں تو ان کو پکڑو اور جہاں پاؤ مارو، ان میں سے کسی کو ساتھی اور مددگار نہ بناؤ۔ پھر سورۃ النساء کی آیت نمبر 105 کھولیے، دیکھیے آیت نمبر 105 میں فرمایا گیا، ہم نے آپ کی طرف کتاب برحق اس لیے اتاری ہے کہ آپ اللہ بصیرت اور قوت مشاہدہ کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اور خیانت کرنے والوں کے وکیل نہ بنیں۔ تمام کتب حدیث میں ذکر ہے کہ بنو عبیرق جو مدینہ منورہ میں انصار کا ہی ایک خاندان تھا اور سب صحابی تھے، اسی خاندان کے ایک شخص نے ایک زرہ چوری کی تھی اور اس کے بعد ایک یہودی کے گھر میں ڈال دی تھی، اور پھر مقدمہ لے کر آئے تھے اس یہودی کے خلاف تاکہ حضور پاک علیہ السلام سے جھوٹ بول کر اس کے خلاف فیصلہ کروا لے۔ اس وقت یہ آیتیں اتری تھی۔ کھول لیجئے تفسیریں بھی، تمام تفسیروں کو اس کھول لیجئے اور دیکھیے کہ یہ بیان جو ہو رہا ہے ان صحابہ کا ہو رہا ہے جو حضور کی خدمت میں پہنچے اور مقدمہ دائر کیا اور قریب تھا کہ حضور یہودی کے خلاف فیصلہ کر دیں۔ اللہ کی طرف سے اسی موقع پر یہ آیتیں آئیں، نبی کو بچایا گیا اور کیس ان کے خلاف، ان مجرموں کے خلاف گیا۔ فرمایا ان لوگوں کی طرف سے آپ بحث نہ کریں جو اپنے تئیں خیانت کرتے ہیں،
اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ جو خیانت کے مجرم اور گنہگار ہوتے ہیں وہ لوگوں سے باتوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا علم ان پر محیط ہوتا ہے۔ جب وہ راتوں میں ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ ان کے اعمال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہاں تمہارا یہ حال ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں ان خیانت کرنے والوں کی وکالت کر رہے ہو، تو بتاؤ کہ قیامت میں ان کے بارے میں اللہ سے کون بحث کرے گا یا کون ان کے کیس کا نمائندہ ہوگا؟ یہاں جو چاہو چرب زبانی کر لو، دھوکہ دے لو، تعویلیں کر لو، باغی کو اور ظالم کو تم عادل کہہ دو، اور اس کے حلم کے تذکرے کر لو، اپنی زبان کی جو 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 طلاقت ہے اس کا استعمال کر کے جو چاہو کر لو، لیکن اللہ تو حقائق بیان کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے اور جو بھی غلط کام کرتا ہے اور خود اپنے اوپر غلط اقدام کر کے ظلم کرتا ہے اور پھر ندامت کے ساتھ اللہ سے مغفرت مانگتا ہے تو اللہ کو مغفرت کرنے والا پائے گا۔ لیکن جو بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ دراصل اپنے خلاف جرم کرتا ہے، اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، وہ صاحب حکمت ہے۔ اور جو بھی جرم کرتا ہے یا زیادتی کرتا ہے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے تو وہ بڑی بہتان ترازی کرتا ہے اور کھلے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اب اس کے جرم کو دیکھیے کہ خلیفہ راشد کے خلاف جو الزام لگائے کہ یہ قاتل عثمان ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے خلاف بھیانک قسم کی قتل کی اور غارت گری کی کارروائیاں کرے۔ ان کو چاہیے کہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اس گروہ کی صفائی پیش کریں، وہ یہ آیتیں پڑھ لیا کریں جن میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، ان کی طرف سے وکیل مت بنو جو خیانت کے مجرم ہیں۔ آیت نمبر 114 دیکھیے، ان لوگوں کی بہت سی سرگوشیوں میں خیر کا کوئی پہلو نہیں۔ ہاں جو شخص خیر خیرات کی بات کرے یا کوئی بھی بھلی اور اچھی بات کرے یا لوگوں کے درمیان اصلاح و تعلقات بہتر بنانے کی بات کرے تو قابل تعریف ہے، اور جو رسول سے کٹ کر اپنی ڈگر بنائے گا جبکہ ہدایت اس کے سامنے کھل کر آ چکی ہے اور ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اپنائے گا تو ہم اسے اسی رخ پر چلنے دیں گے اور پھر جہنم میں جھلسا دیں گے اور اس کا بہت برا انجام ہوگا۔ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک طرف خلیفہ راشد اور صحابہ ہیں جو بدر میں شریک اور جو حدیبیہ میں شریک، اور ایک طرف وہ ہیں جن کو حضور کہتے ہیں باغی ہیں، عاصی ہیں، طاغی ہیں۔ اب کون کس کے ساتھ ہوگا اس کا فیصلہ لوگ خود کر لیں۔ آیت نمبر 127 دیکھیے، 127 نمبر آیت کی طرف آئیے۔ آیت نمبر 127، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدمعاملگی، یا آیت نمبر 28 سے بدمعاملگی یا بے توجہی کا تجربہ ہو تو دونوں کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ آپس میں مصالحت کر لیں، اور مصالحت ہی سب سے بہتر ہے۔ اگرچہ لوگوں کی طبیعت میں تنگی، بخل اور حرص کا مادہ ہے، اگر اچھا معاملہ کرو گے اور تقوی کی پابندی کرو گے تو اللہ بہرحال تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے، اور تم لوگ اپنی عورتوں کے بارے میں مکمل عدل و انصاف چاہنے کے باوجود نہیں کر سکتے۔ متعدد بیویوں کی شکل میں انصاف بڑے جگر گردے کا کام ہے، تو اس کا خیال رکھو کہ کسی ایک کی طرف تمہارا جھکاؤ اس حد تک نہ ہو کہ دوسری کو معلق بنا کر چھوڑ دو کہ گویا کہ وہ نہ تمہارے نکاح میں ہے اور نہ وہ مطلقہ ہے۔ اور اگر تم معاملات ٹھیک رکھو گے اور تقوی کے تقاضوں پر کاربند رہو گے تو اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور مزید اے ایمان والو، آیت نمبر 136 ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان لاؤ۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ۔
اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ظاہری اور نمائشی ایمان سے کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور ان کتابوں کو بھی مانو جو اس نے پہلے نازل کی ہیں، اور جو بھی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے وہ بدترین گمراہی کا شکار ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمانے والا نہیں اور نہ ان کو صحیح راستے کی رہنمائی عطا کرے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ بد کردار دوغلے منافق تھے۔ ان منافقوں کو دردناک سزا کی خوشخبری دے دیجئے۔ یہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی چاہتے ہیں؟ کیا ان سے عزت و قوت کے امیدوار ہیں؟ عزت و عظمت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس نے اپنی کتاب میں تم پر یہ حکم نازل کیا ہے کہ اگر تم سنو کہ آیات الہی کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے اور ان کا انکار کیا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا گوارا نہ کرو جب تک کہ وہ کسی دوسری گفتگو میں مشغول نہ ہوں۔ اگر ان کے ساتھ اس حالت میں بیٹھو گے تو انہی کی طرح شمار ہوگے، اور اللہ کافروں اور منافقوں کو ایک ساتھ اکٹھا کرے گا۔ پھر فرمایا یہ تمہارے حالات کے اتار چڑھاؤ کے انتظار میں رہتے ہیں۔ حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نمبر 2 کے مسلمان اور آپ کے نمائشی صحابی، یہ تمہارے حالات کے اتار چڑھاؤ کے انتظار میں رہتے ہیں، لہذا اگر تمہیں فتح حاصل ہوتی ہے تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ارے ہم بھی تو مسلمان ہیں اور ہم بھی تو آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ تو ان میں شمار نہیں ہوتے، یہ حربی بھی نہیں ہے، کافر بھی نہیں، تو کافروں سے جا کر کہتے ہیں خفیہ طور پر کہ ہم آپ کے خلاف کیا غالب نہیں ہو سکتے تھے؟ یعنی اب چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ شریک ہو مفادات میں، اور کیا ہم نے آپ لوگوں کا ان مسلمانوں کے مقابلے میں؟ اب اللہ ہی روز قیامت تمہارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور اللہ ایمان والوں پر کافروں کا زور چلنے نہیں دے گا۔ یہ منافق اللہ سے دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، حالانکہ اس نے تو خود ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ ان کی رسی ان کی بدماشیوں کے باوجود دراز کر رکھی ہے، اور آئندہ ان کی پکڑ ہونے والی ہے۔ یہ نماز کے لیے جاتے ہیں، خوب خیال رکھا جائے، یہ صحابی ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں حضور کے پیچھے، اور اللہ فرماتا ہے یہ نماز کے لیے جاتے ہیں تو بڑی بے دلی سے جاتے ہیں، لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے، اور اللہ کا تو برائے نام ذکر کرتے ہیں۔ یہ ڈاما ڈول ہے، تھالی کے بیگن، نہ ان لوگوں کی طرف اور نہ ان لوگوں کی طرف، اور اللہ ہی جس کو بھٹکتا چھوڑ دے اس کے لیے تمہیں کوئی راستہ نہیں مل سکتا۔ اے ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے خلاف کھلی حجت قائم کر دے اور پھر تمہارے بچنے کا کوئی موقع نہ رہے؟ حقیقت یہ ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور ہرگز تمہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ اب آپ غور فرما لیجئے کہ حضور پاک علیہ السلام جن کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ میرے صحابہ میں منافق ہے، اور بتا رہے ہیں حذیفہ ابن الیمان کو، اور جو لوگ حضور سے بغاوت کر کے احد میں بھاگ رہے ہیں، اور اللہ میاں ان کے خلاف سخت سے سخت الفاظ استعمال فرما رہا ہے، اور جو لوگ کبھی اکل و ارینا سے آ کر حضور کے مرید بنتے ہیں، حضور کی ضیافت سے مستفید ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد حضور علاج کے لیے بھیجتے ہیں، تو بغاوت ہی نہیں بلکہ ڈکیتی اور غنڈہ گردی کی ایسی شکل اختیار کرتے ہیں جس کے نتیجے میں حضور قصاصاً ان کے ہاتھ پیر کٹوا دیتے ہیں، آنکھوں میں سلائیاں پھروا دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک پوری لمبی چوڑی فہرست ہے۔ ابھی تو میں سورۃ النساء تک پہنچا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ سورۃ المائدہ اور سورۃ الانفال اور سورۃ النور، سورۃ الاحزاب، تمام صورتوں میں جو تذکرے آئے ہیں اس معاشرے کے مسلمانوں کے جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، مسلمان شمار ہوتے تھے، مرتے تھے تو نماز جنازہ بھی ان کی پڑھی جاتی تھی، مسلمانوں کے قبرستان میں ان کی تدفین ہوتی تھی، وہ نہ کافر تھے نہ مشرک تھے، وہ کسی الگ قومیت کے نہیں تھے،
الگ ان کی نہ کالونی تھی نہ بستیاں تھیں، مدینے میں یہودی تھے اور مسلمان تھے، اور دھیرے دھیرے جنگ بدر کے بعد بنو قینقاع کے یہودی نکالے گئے، جنگ احد کے بعد بنو نذیر کے یہودی نکالے گئے، جنگ خندق کے بعد بنو قریظہ کے لوگ قتل بھی کیے گئے اور بقیہ نکالے گئے، اور صلح حدیبیہ کے بعد خیبر کی جنگ ہوئی، اور اس کے بعد پھر یہودیوں کو وہاں ایک مدت تک رہنے دیا گیا۔ یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ تھا۔ بقیہ مسلمان تھے، حضور کے صحابی تھے، جن میں مخلصین کی تعداد تھی جو مختصر تھی، اور بڑی تعداد ان کی تھی کہ جو یہ عمل کرتے رہتے تھے۔ کم از کم ایک تہائی تو تھی ہی۔ 1000 جو جمع ہوئے تھے مسجد میں احد کی جنگ سے پہلے، ان میں سے 300 منافق ثابت ہوئے، جس کا مطلب 1/3 معاشرے کے جو افراد تھے، یعنی جو حضور کے صحابہ شمار ہوتے تھے، ان میں وہ تھے جو منافق تھے، وہ تھے جو جن کا کردار ایسا تھا جس کو قرآن کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، سیاسی اعتبار سے بیان کر رہا ہے، عدالتی اعتبار سے بیان کر رہا ہے، سماجی اعتبار سے بیان کر رہا ہے، اخلاقی اعتبار سے بیان کر رہا ہے۔ ان کی پوری تصویر سامنے آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے انہیں دیکھنا، انہیں سمجھنا بے انتہا آسان ہو گیا۔ تو بہرحال قرآن پاک کی جو آیتیں رہ گئیں، میں تو سمجھتا تھا شاید ان آیتوں کو سمیٹ لیا جائے گا۔ اب انہی آیتوں کو میں مکمل کروں گا، کیونکہ یہ جو تفصیلات ہیں، ان تفصیلات پر اس طرح غور کیا ہی نہیں گیا ہے، اور جب کبھی غور کیا گیا ہے تو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے گویا قرآن پاک کی ان آیات میں تذکرہ شاید 20ویں صدی کا یا 21ویں صدی کا ہو رہا ہے، یا کسی بات کے دور کا ہو رہا ہے۔ خطاب ان لوگوں سے ہو رہا ہے جو حضور کے دور میں ہیں، پہلے نمبر پر خطاب ان سے ہے۔ اب اس کے بعد جو بات قرآن کہتا ہے وہ اصولی کہتا ہے، اور ہمارے ہاں یہ قاعدہ ہے اصول تفسیر کا کہ العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لفظ کے الفاظ کے عموم کو دیکھا جائے گا۔ الفاظ عام ہیں تو تا قیامت اس طرح کے لوگوں پر منطبق ہوں گے، اور یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ پہلے مخاطبین قبیلہ اوس کے تھے، قبیلہ خزرج کے تھے، مدینے کے تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، مسلمان شمار کیے جاتے تھے۔ حکم صرف ان سے متعلق نہیں ہے، لیکن سر فہرست وہی لوگ مراد ہیں۔ اب ان سے متعلق قرآن پاک میں جتنی آیتیں آئی ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کر لیجئے، تاکہ پہلے آپ قرآن کا مرقع دیکھیں کہ قرآن کیا تذکرہ کرتا ہے بڑے صحابہ کا، مخلصین کا، اور کیا تذکرہ کرتا ہے ان کا جو حضور کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ملتے ہیں، اور آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کا کردار کیسا کیسا ہے، اس کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو پہلے بیانات قرآنی آپ کے سامنے آ جائیں گے، اور 2 دن جو میں نے گفتگو کی ہے وہ بھی سامنے رکھی جائے۔ اس کو میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے طلباء ہیں وہ دیوبند کے ہوں، ندوے کے ہوں، کہیں بھی ہوں، اسے باقاعدہ ریکارڈ کریں، محفوظ کریں، پھر ان میں سے جو انہیں نوٹ کر سکتا وہ نوٹ کرے اور رجوع کرے، کتب تفسیر، کتب حدیث، کتب سیرت سے رجوع کر لے، خوب ٹھوک بجا کر مسئلے کو سمجھ لے کہ ایک کیسا مغالطہ چلا آ رہا ہے، اس کو عقیدہ بنا دیا گیا ہے جو بالکل بے بنیاد ہے۔ تو بہرحال آیتوں کی انشاءاللہ میں کل تکمیل کر دوں گا، اور پھر حدیث نبوی میں مرقع دکھاؤں گا۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے دور کے لوگوں میں، ظاہر ہے کہ جب آپ گفتگو فرماتے تھے تو پہلے انہی کے بارے میں جو آپ کے معاشرے میں تھے، جو آپ کے مسلمان تھے، جو وہ صحابی تھے جن کے بارے میں آپ کہتے تھے کہ یہ منافق ہیں، یا یہ بد کردار ہیں، یا یہ ایسے اور ویسے ہیں، ان کے بارے میں احادیث نبویہ میں جو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ سامنے لائی جائیں گی۔ ایک مستقل ایک موضوع ہے، اور اس موضوع سے اچھی طرح واقف ہونے سے قرآن کا فہم آسان ہو جاتا ہے، حدیث کا فہم آسان ہو جاتا ہے، تضاد باقی نہیں رہتا، اور کردار کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ بے کرداری یا بد کرداری کے ہوتے ہوئے صحابی کا لفظ استعمال کر کے ان کے تقدس کا کلمہ پڑھنا آخری درجے کی جہالت ہے،
اور یہ ایسی جہالت ہے جس سے قرآن پر سے نعوذ باللہ اعتبار اٹھ جاتا ہے، حدیثوں پر سے اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ یعنی آدمی کچھ بھی کرے، کتنا ظلم کرے، کتنی زیادتیاں کرے، بچوں تک کا قتل کر دے، جیسے بسر ابن ارطاط نے حضرت عبید اللہ ابن عباس کے 2 ننھے منھے دودھ پیتے بچوں کو ماں کی چھاتی سے چھین کر لے کر پٹخ دیا تھا۔ یہ جہاں چاہیے پڑھ لیجئے تراجم کی کتابوں میں، اور جو صحابہ پر کتابیں لکھی گئی ہیں بسر ابن ارطاط کے اس ظلم کو پڑھ لیجئے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک انسان پر جو بے گناہ ہے، جس نے ظلم کیا، وہ جہنمی ملعون و خبیث، قرآن یہ کہتا ہے۔ اور وہاں وہ صحابیت کا لبادہ اڑا کر 2 بچوں کو ماں کی چھاتی سے چھین کر پٹک کر مجرمانہ طور پر مار دینے والے کبھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ حقائق جب دنیا کی اقوام کے سامنے آئیں گے تو لعنت اسلام پر لوگ کریں گے کہ اگر ایسا اسلام ہے کہ پاپائیت کی بنیاد پر، پروہت و پجاریوں کی بنیاد پر اور پنڈے و مجاوروں کی بنیاد پر ایک طبقے کو، برہمن طبقے کو خاص مقام دے دیتا ہے کہ سارا ظلم اس کے لیے جائز، دلت کے لیے ادنا سی حرکت جائز نہیں، لیکن برہمن کے لیے 100 گنا جائز ہے، وہی معاملہ کیسے لوگوں نے ایک طبقے کے ساتھ کیا اور قرآن کے خلاف کیا اور حدیثوں کے خلاف کیا اور سیرت کے عمل اور روایات کے خلاف کیا، کیسے کرنے کی، اس کو کرنے کی جرت کیسے ہوئی اور کیسے اس کو عقیدہ بنایا؟ یعنی کیا یہ سازش کا نتیجہ ہے؟ کیا یہ دھوکہ ہے؟ کیا یہ جہالت ہے؟ یا کوئی عزم اور ارادہ ہے؟ کیا یہ سیاسی کوئی سازش ہے؟ کیا یہ حکومت کی ایجنسی کے نتائج ہیں؟ یہ سب باتیں ہیں جو سوچنے کی ہیں، ان پر غور کرنا ہے۔ اور میں ظاہر ہے کہ جو صحیح اور صریح نصوص حدیث ہیں اور سیرت کے جو صحیح واقعات ہیں اور قرآن کی جو قطعی آیات ہیں، انہی کی روشنی میں بات کرتا ہوں۔ قصے کہانیوں کی کتابوں سے میرا اللہ کے فضل سے کبھی رابطہ نہیں رہا، اس لیے میں دعوت دیتا ہوں خاص طور پر جو طلباء ہیں ہمارے مدارس کے، کہ وہ اس مضمون کو اچھی طرح سمجھیں۔ شور و غوغا مچانے کے لیے کچھ ایجنٹ آج بھی جو موجود ہیں ان سے کہیں گے اور فتوے بازیاں کریں گے، لیکن اگر اللہ نے ان کو فہم دیا تو پھر وہ ان سے دور ہٹیں گے، ان سے نفرت کریں گے، ان کو دھوکے باز شمار کریں گے کہ یہی ہیں جنہوں نے امت کو اس کگر پر پہنچا دیا ہے۔ اس لیے ان سے پناہ، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کوشش کریں گے کہ بھائی یہ تقریر مت سنو، یہ بیان مت سنو، اس طرح کی باتیں بھی کچھ ایسے دوغلے قسم کے مجرم خبیث النفس کریں گے، لیکن اگر طلباء کا ذہن پختہ ہو رہا ہوگا اور اگر وہ دین کو سمجھنا چاہتے ہوں گے تو ان کو جلدی ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کتنے بڑے دغاباز ہیں، کہ بڑے بڑے مجرم حکمرانوں کا ساتھ آج بھی دے رہے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ان کی زبان نہیں کھلتی، ان کا قلم نہیں چلتا، جنہوں نے لاکھوں کو مروا دیا ہے اور جزیرۃ العرب سے اسلام کے خاتمے کی قسم کھا رکھی، ان کے بارے میں انہی کے بزرگوں، محترم شخصیات اور اساتذہ کا رویہ دیکھ لیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں ان کے مشورے۔ جب ان دونوں کے درمیان وہ تقابل کریں گے تو دیر نہیں لگے گی ان کو سمجھنے میں کہ عبداللہ ابن ابی کے ٹولے آج بھی موجود ہیں، وہ نبی کے خلاف یہ حرکتیں کرتے تھے، آج آل نبی کے خلاف یہ حرکتیں کرنے والے یہ خبیث النفس مجرم ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔